تو ایسی صورتحال میں خاموشی اختیار کریں گے تو یہ تو مزید تباہ کر دیں گے ہم، اپنی ساری بیڈ گورننس کا بوجھ ہم پہ ڈالتے رہیں گے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے ٹیکس لگاؤ. ابھی منی بجٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں نا یہ لوگ. تو اگر ہم نہیں بولیں گے اور نہیں چیخیں گے اور اپنا احتجاج کا حق استعمال نہیں کریں گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. اس لیے آئی پی پیز والا معاملہ براہ راست متعلق ہے بجلی کے بلوں سے اور ہماری پوری معاشی ایکٹیویٹی سے. تو ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ بڑا قومی ایجنڈا اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سرے دست بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں اور پیٹرول کی قیمت اور تنخواہ دار لوگ، یہ تو پہلے بھی ہمارا مطالبہ تھا، اب بھی مطالبہ ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا مطالبہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ. 4% لوگوں کے پاس 40% زرعی زمین ہے، 96% کو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن ان 4% پہ ٹیکس لگا دیں تو یہ ٹیکس تنخواہ دار لوگوں سے وصول کیے جانے والے ٹیکس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم ہی کیوں قربانیاں دیں؟ اس لیے یہ ہماری تحریک ہے اور ہم لے کر چلیں گے اس باری بار. آپ کے خیال میں مجھے ابھی بلوا کر دینا چاہیے تھا، گولیاں چلانا شروع کر دینی چاہیے تھی؟ ایک جمہوری جماعت، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، ایک جمہوری جماعت 45 دن کے بعد کیا کرے گی؟ 45 دن کے بعد ہم وہ کریں گے کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھائیں گے، اور آپ دیکھتے جائیے کہ دباؤ کیسے بڑھے گا. انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کو ریلیف ملے گا. آتے ہیں سر. عمر دراز سر. جی چلے نہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں وہ. دیکھیں ہم نے کوئی کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ اب ہماری بات چیت بند ہو گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ بات چیت کریں، لیکن بات چیت سے صرف مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، تو کام کرنا پڑے گا اور اقدام کرنا پڑے گا. اعلان نہیں، اقدام کیجیے. تو اچھا شروع تو ہوا تھا 1988 سے کام شروع ہوا تھا، پھر 94 میں ہوا. ظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت اس میں شامل ہے، پھر خاف لیگ اور مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا، پھر نون لیگ نے تو خیر بہت بڑے بڑے معاہدے کیے، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں بھی آئی پی پیز ہوئی. تو ماشاءاللہ سبھی شامل ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے. تو بھائی جو گند کرتا ہے اسی سے صفائی کروائی جاتی ہے. جو گند کی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ تو صاف بھی خود کریں. آ رہا ہوں جی عمر دراز. دیکھیں جمہوری عمل میں اس بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اگر کوئی ایک ریزنیبل چیز کہہ رہی ہے کہ ہمیں اتنا مدت دیں اور اس دوران میں ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، اور آج کے دن ہمارے لیے کرنا مشکل ہے، تو ہم نے 5 مذاکرات کے دور کیے اس دوران میں. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے اگر یہ 1 مہینہ مانگتے ہیں اس بات کا کہ آئی پی پیز کے ساتھ ان کی کوئی بات ہو جائے اور کچھ لوگوں سے یہ نکلوانے میں کامیاب ہو جائیں یا کچھ اور اقدامات کریں، تو ہم نے بالکل ایک ایسا رویہ اختیار کیا جس میں غیر ضروری تصادم نہیں ہوں بلکہ راستہ نکالا جائے. قوم ہماری غیر ضروری تصادم تو افورڈ نہیں کر سکتی نا، لیکن یہ 45 دن حکومت کے لیے کافی تھے نا کہ اس میں یہ کافی ورکنگ کر سکتے تھے. اور کچھ نہ کچھ تو ہم خبریں سن رہے ہیں لیکن ان خبروں کے نتیجے میں آؤٹ کم اس کا سامنے نہیں آ رہا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوامی دباؤ کے ذریعے سے جو حکومت کام نہیں کر رہی وہ کام کرنے پہ ان کو مجبور کریں. خود تو نہیں کر رہے، خود اگر ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو عوامی دباؤ سے اس صلاحیت کو بڑھایا جائے. بس یہ والی بات ہے. ورنہ دیکھیں آپ وہی والی بات ہے نا کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے اور عوامی تائید کے ذریعے سے چیزیں کرنی ہیں تو اس میں پھر کسی دوسرے کی سننی بھی پڑتی ہے نا. تو ہم نے ایک یہ آپشن دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار آپ تو بات کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں. اب 45 دن بھی ہو ہی گئے نا. جی ڈیجیٹل کا بھی اعلان کریں گے، پھر جیسے ہی رائے آئے گی پھر اس کے عوامی رائے کے جو لوگ رائے دیں گے
ایک تو یہ کہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے نا کہ عوام سوچ تو رکھتے ہیں لیکن پارٹیسپیٹ کتنا کرتے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کی عوامی ریفرینڈم میں پارٹیسپیشن اور کتنی پولنگ ہو رہی ہے. اور ہم ایسے نہیں کریں گے اس کو کہ بس جماعت اسلامی کا ریفرینڈم ہے اور ٹک لگا دیا. اس کے لیے ہم باقاعدہ پورا جو ہے نا، ہمارا الیکشن کمیشن تو کام نہیں کرتا، انشاءاللہ ہمارے ریفرینڈم کا الیکشن کمیشن جینون ہوگا اور جینون کام کرے گا وہ. اور اس کے لیے ہم تمام سابق وکلاء